جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم اسلام آباد میں آج مطیع اللہ جان کے اغوا کا جو واقعہ پیش آیا اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اہم خبر ہے کہ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے آج انتخابات ہوئے ہیں اور اس میں 3 نئے ممبر ایگزیکٹو بورڈ میں اور ڈائریکٹرز کے طور پر شامل کیے گئے ہیں، جس میں نئی بات میڈیا گروپ کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کو بھی بورڈ آف ڈائریکٹر کا نیا ممبر منتخب کیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب جو ہے وہ HR کے اندر PhD ہیں اور ساتھ ہی کئی اور کامیابی کے ساتھ کئی اور بزنسز بھی چلا رہے ہیں، اور ریسرچ کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک ماہر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا جو مشن ہے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے بڑی توانا آواز، اور ان کا جو ہمارا نیو ٹیلی ویژن کا ایک پورا ایک فلسفہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے جو ہیروز ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں اور جو ویلنز ہیں انہیں بے نقاب کرتے ہیں۔ اور یہ سب ہم امید کرتے ہیں کہ جو PBA کے اندر چوہدری صاحب کی شمولیت ہے ایک بڑی ویلیویبل ایڈیشن ہے، اور اس طرح کے ریسرچ کا آدمی ہے اور خاص طور پر میڈیا سے ریلیٹڈ اور خود ایک استاد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک حوالے سے میں تو خیر تعریف اس لیے کروں گا کہ مجھے 4 سال ہو گئے تھے، 4.5 سال، اور بہت کم مطلب پابندی تو لگی ہی نہیں کبھی مجھ پہ، حالانکہ میں بہت ساری جگہوں لیکن ہماری وجہ سے لگی، میری وجہ چینل کی میری وجہ سے چینل بند ہوا ہے، اور یہ انہوں نے بہت اس مسئلے میں ساتھ دیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک قسم کی کام کرنے کی آزادی دی جائے اور فریڈم ایکسپریشن ہو، جو کہ ہمارے ہاں عموماً میڈیا میں نہیں۔ میڈیا خدا تو خود فریڈم ایکسپریشن والے صورتحال میں نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی کی آواز سننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی پالیسی کی آواز سننا چاہتے ہیں، لیکن اس سے چاہیے صاحب کہ میرے جو خیالات کے زمین آسمان کا فرق ہو، لیکن میری آواز کو کبھی کسی طور پر بھی انہوں نے خاموش نہیں کرایا۔ یہ ان کی سب سے اور بڑی اس کے بعد یہ کہ بہت سارے جرمانے ہوئے، نقصان ہوئے، لیکن وہ بیٹر ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ خاص طور پہ جو ایک خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک باقی چینل سے ہمیں جو ممتاز کرتا ہے وہ ہے ہماری پالیسی ٹورڈز پاکستان، اور خاص طور پر اسلام، پاکستان، کشمیر، اور کشمیر کے حوالے سے جو آج بھی بڑی پرزور عوام کی فرمائش پہ ایک نیا ہمارا جو کشمیر کا پورا تھا ایک پورا پروگرام، اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے مشن کشمیر وہ آج کل پھر جو ہے وہ ہم آنر کر رہے ہیں، اور وہ صرف چوہدری صاحب کی دلچسپی کا ہی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے اور اس ادارے کو مزید ترقی دے۔ اور جو سب سے جو آج بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں جو صحافی مطیع اللہ جان کا جو اغوا دن دہاڑے جو ہوا ہے وہ اس پہ بھی آج بات کرتے ہیں، لیکن جو وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس میں ان کے بارے میں کیا کہا اور کیا یقین دہانی کرائی ہے وہ ذرا سنیں۔ خبر ملی، میں نے اسی وقت جو انٹیریئر منسٹر ہیں اعجاز شاہ صاحب، ان کو میں نے فون کیا، وہ راستے میں تھے، لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں، مجھے اس کی پوری تفصیلات کا بھی علم نہیں ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ ان کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج جلد ہی جلد کم از کم ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں جس سے کہ ان کو وہ کیا جائے، ریکور کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے اور حکومت اپنا فرض پوری طرح سے ادا کرے گی۔ جی، اور صاحب یہ کیوں ہوتا ہے کہ ظاہر اختلاف رائے تو ایک جمہوریت کا، کسی بھی معاشرے کا ایک حسن ہوتا ہے، اور اختلاف ہر کوئی ظاہر ایک جیسی آواز تو نہیں ہوتا، ہر کسی کا ڈیفرنٹ نقطہ نظر بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے مطیع اللہ جان بھی ایک منفرد اور مختلف نقطہ نظر کا آدمی تھا، اور بلنٹ اور بڑا، اور بعض ایسی چیزیں بے احتیاطی کے مرتکب بھی ہوتے رہے ہیں، دوست بھی ان کو سمجھاتے رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ ہولا رکھو، لیکن بعض اوقات ہاتھ ہولا نہیں ہوتا تو پھر کسی اور کا ہاتھ پڑ جاتا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ فریڈم ایکسپریشن، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، کسی بھی معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مادر پدر آزادی کی صورتحال ہو تو بھی خراب ہے، آزادی ویسے بھی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جس چینل میں بیٹھتا ہوں، آپ جس چینل میں بیٹھے ہیں، 4-5 اور چینل، آپ پاکستان کے 60-65 چینل ہیں، جب 15-20 نیوز کے چینل اٹھا لیں، سب سے پہلے آپ کو میڈیا پر پابندی لگانے والا جو خود میڈیا نظر آئے گا۔ بہت سارے ایسے چینل ہوں گے جو خاص آدمی کو نہیں آنے دیں گے، نہیں ہم نہیں آنے دیتے۔ آپ تو خود فریڈم ایکسپریشن کو روکتے ہیں۔ نہیں، آپ اس کی مثال آپ بھی، میں خود ذاتی طور پر مثال ہوں،
نہیں آپ کا سچ نہیں سننا چاہتے؟ نہیں سن حالانکہ میں یہ موبائل اٹھا لیں اور میرے ہٹس دیکھ لیں میں پاپولر ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن نہیں سننا چاہتے، مرضی ان کی نہیں سننا. میں نے کبھی اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا، آپ کی پالیسی ہے. آپ نے ایک مطیع جان کا معاملہ یہ ہے کہ مطیع جان چونکہ صحافی اور میں اور آپ اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ جو روش ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو غائب کرنے کی، یہ لوگوں کو یہ اب شروع ہوئی ہے، اور یہ فیشن جو ہے یہ آیا ہے لیٹن امریکہ سے، اور اس فیشن کو سکھانے والے کون تھے؟ امریکنز. اسکول آف امریکاز جو تھے وہ بنائے گئے تھے، اور اسکول آف امریکاز جو تھے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ چلی میں کیسے لوگوں کو غائب کرنا ہے، اور آج بھی لوگ اپنے بچوں کی تصویریں لے کے گھومتے پھرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فیشن کو ساتھ اس کے اندر سب سے زیادہ شہرا تھا سائبیریا میں کمیونسٹوں نے کتنے لوگوں کو لے گئے. پریزیڈنٹ یی جو ہے موزتونگ کے زمانے میں یہ مسنگ پرسن ہو گئے تھے اس کے والدین، اچھا، اور یہ شخص بھاگ گیا تھا، اور یہ ہائر ایجوکیشن کا بہت زبردست آدمی ہے، تو یہ ایک جگہ بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں چراتے وہ کہتے ہیں جس وقت موزتونگ نے کلچرل ریولیوشن شروع کیا ہے سارا کچھ، اور کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ بکری چرا رہا ہوتا، یہ کتاب نہ پڑھ رہا ہوتا. اب ایک مسنگ پرسن کی صورتحال، آج وہ خود مسنگ پرسن کراتا ہے. ٹھیک صحیح ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان جو ہے، میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مطیع اللہ جان کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا، اور مجھے بھی نہیں اٹھانا جانا چاہیے، کسی اور کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ میرا اللہ اور میرا رسول اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی تصور ہی نہیں ہے مسنگ پرسنز کا، یا اس کو فری ٹرائل اینڈ فیئر ٹرائل اسلام کا بنیادی حق. بالکل صحیح. سیدنا علی کا فقرہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اگر 100 گناہگار بھی چھوڑنے پڑ جائیں تو ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. کتنا بڑا فکر ہے، میکسم آف لا ہے. اسی میکسم آف لا کے اوپر آپ کا پورا قانون کھڑا ہے. کوئی جیل نماز تو چیز ہے اسلام کے اندر. آؤ صبح آ کے عدالت میں پیش ہو، 2 دن بعد پیش ہو، کسی شہر کے اندر رہتے ہو، ہم تمہیں کہاں جائیں گے؟ یہ جو کل ہم میں ڈسکشن کر رہے تھے سعد رفیق والے فیصلے کے اوپر کہ آپ ایک نون آدمی کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں ڈال رکھتے. ایسے کئی مثالیں، میر شکیل الرحمان کی مثال، کہ بھی آج کے 150 دن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک گفتگو ہے، سپیچ ہے. سپریم کورٹ کی بھی سپیچ ہے. کل ہم نے 40 صفحے کا فیصلہ پڑھ لیا. میں نے بھی کل کہہ دیا جی تاریخ مرتب ہو رہی ہے. وہ تاریخ تو مرتب ہوتی رہتی ہے، بٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطیع اللہ جان جب جو لکھ رہا تھا، جو کچھ کر رہا تھا، آپ اس کو ہیٹ سپیچ کے اندر نہیں لاتے تھے. بلاؤ اس کو ایف آئی اے کہ تم ایک ایسے ادارے کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہو جو ادارہ جو ہے جو بندوق لے کے کھڑا ہے اور 50 کروڑ لوگ ہی بات کر رہے ہیں. اس کے انٹرنل مسئلے اور ہو جو مرضی بھی آپ سمجھو، کون کس کے نہیں ہیں، تو آپ اس کو میں تو کہتا ہوں فیئر ٹرائل کرو. پاکستان کے اندر ہزاروں ویب سائٹ ایسی چل رہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہیں، جو صحابہ کی توہین کرتی ہیں، جو امہات المومنین کی توہین کرتی ہیں، جو اہل بیت و اطہار کی توہین کرتی ہیں. کوئی ایکشن نہیں ہوتا، کوئی ایکشن نہیں ہوتا. لاؤ کٹہرے میں کھڑا کرو. قانون موجود نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ایک بندہ ہرٹ کرتا ہے، میرے پاس پاکستان کا قانون موجود ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بندے نے ہرٹ کیا ہے اور میں اس کو ڈیمیجز کلیم کرتا ہوں، اس کو لاؤ کھڑا کرو، شیر بنو. یہ جتنے لوگ جو بغیر کسی وجہ کے الزام لگاتے ہیں یہ چوہے ہوا کرتے ہیں. اگر واقعی بغیر کسی وجہ کے الزام، اور اگر بغیر کسی وجہ تو وہ شیر اور آپ چوہے ہو جاتے ہیں. مطیع اللہ جان کی گرفتاری بنیادی طور پر میں اس کی حمایت کروں گا، اگرچہ کہ ابھی تو گرفتاری کا کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تو اغوا ہے. نہیں، مجھے لگتا ہے گرفتاری ہے، اس کی بجائے کہ اتنی اوپنلی گرفتار ہے. اس کی دو تین وجہ ہے. اس کے قانون دیکھا نا، پولیس میں ہم زندگی گزاری سے 24 آورز تک، 24 گھنٹے تک پولیس اس کو بغیر ریمانڈ کے اپنے پاس رکھ سکتی ہے. اور وہ ایس ایچ او کہتا تھا پتر 24 گھنٹے بہت دینے جو ہمارے ہاتھ سے جیسے ہمارے ایس ایچ او ہوتے ہیں 24 گھنٹے بعد 24 گھنٹے بعد تھانے پیش کریں گے تو پھر دیکھیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہی وہ ہمارے پشتوں میں بلوچی میں بھی یہی کہا کرتے تھے. مسئلہ سارا یہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ
یہ ساری آوازیں خاموش نہیں ہیں کہ جس وقت نوید بٹ کی بیوی جو تھی وہ عدالت کے اندر گھومتی ہوتی تھی اور کہتی کہ میرا میاں جو ہے مسنگ پرسن ہے اس کو ڈھونڈ کے لا دو. اور بہت سارے آمنہ مسعود جنجوعہ دیکھ لیں. آمنہ مسعود جنجوعہ. پھر جب بیچارے جو ڈاکٹر افتخار ہوتے تھے یہ تو بندوق بھی نہیں اٹھاتے تھے. لیکن میں یہاں کہوں گا کہ مطیع جان کے لیے آواز اٹھانے والوں اس پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی مختلف شہروں پہ آیا تھا کہ نماز پڑھانے کے لیے امام مسجد نہیں ملتے تھے. اتنے امام مسجد اٹھا لیے گئے تھے. صحیح آواز اٹھا, ہم تمہارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ہم انتظار کریں گے کہ تم ان کے لیے آواز اٹھاؤ. مر گئی, مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, مر گئی, اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئی آسمہ جہانگیر. پروگرام میں نے کہا تھا, میں نے کہا میں اس دن دیکھوں گا کہ جس دن آپ ایک اس عورت کے لیے آواز اٹھائے ہو جو گھر سے بھاگی ہے, تو اس عورت کے لیے بھی آواز اٹھاؤ جو روتی ہے اور پورے ملک میں بدنام ہوتی ہے, جو اس عورت کی ماں ہے وہ بھی عورت ہے. آپ بیلنس کرو. وہ جو ساری زندگی یہ سوچتی رہتی کہ کاش میرے گھر کو بیٹی پیدا نہ ہوتی. آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہو نا, آپ اس سوسائٹی میں میں ایسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو جانتا ہوں. میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو جانتا ہوں کہ جس کی بیٹے نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کر لی تھی, اور جب تک اس نے اپنی بہو کو طلاق نہیں دلوائی اس وقت تک بہت بڑا نام ہے, چین سے نہیں بیٹھی. یہ اصل ایشو کیا ہے. مطیع جان کنڈیمیبل ایکٹ, ٹوٹلی کنڈیمیبل ایکٹ. لیکن کیا مطیع جان جو ہے وہ اس وجہ سے گیا ہے کہ وہ آزادی اظہار کر رہا تھا؟ بہت بڑا ایشو ہے. مطیع جان دو اداروں کی کشمکش کے اندر ایک جسے کہا جلتی پہ آگ اور تیل لگانے کے کام میں گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو فکرے بول نہیں چاہتا. چھوڑ دیں, کل پیشی تھی سپریم کورٹ کے اندر. کل نہیں, آپ نے سپریم کورٹ پہ الزام لگایا, آپ کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا. آپ نے سپریم کورٹ کے پاکستان کے پوری سپریم کورٹ کے اب یہی وجہ بیسیکلی کہ یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے ایک خاص کیفیت پیدا کیا. آزادی اظہار بالکل اور چیز ہے عثمان صاحب. آزادی اظہار مطیع جان ساری زندگی کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے, میں یہاں مطیع جان اللہ کرے کہ ہمارے سامنے آ جائے, مطیع جان نے جب صحافیوں کے خلاف پروگرام شروع کیے تھے کتنے پروگرام کر سکا تھا؟ اپنا گریباں چاک دو پروگرام, صرف 3 صحافیوں کا انٹرویو لیا تھا. مجھے آسمہ شیرازی کا انٹرویو آج بھی یاد ہے اس کا. کہاں گئی فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہ ہے مطیع جان کی اوقات. میڈیا کے آگے, فوج کو تو بات میں چھوڑو. تیسرا پروگرام کس بات پہ وعدہ شروع ہوا تھا؟ پلاٹس کس کے صحافی نے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے آج نعرے لگا رہے ہیں صحافی بیٹھ کے مل کے سارا کچھ, ان کو سوچنا چاہیے کہ اس پاکستان کے اندر ایک طے کرو یار بیٹھ کے کہ ہم میں سے کوئی کل گرفتار نہ ہو, خواہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا ہو. اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے, اس لیے کہ اس کو اس اللہ نے پیدا کیا اور اس کو اللہ نے زندگی دی ہے. کسی رسول نے, کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو جا کے قتل کر دو. کوئی قتل کرنے گا, کسی کو کوئی حق نہیں, بغیر حق, جب تک وہ تمہارے معاذرت کے لیے کھڑا نہ, اس کو بھی حق ہے, اللہ کو ماننے والے کا بھی حق ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کی لاشیں جو ہیں وہ گرتی رہیں ہیلی کاپٹروں سے اور تم چپ رہو, اور اللہ کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ چونکہ ان کا زندگی میں اس کی زندگی میں ان کو جہیں سے جہاں چاہے ریفیوج مل جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے نا, مولوی نکل کے کہاں جائے گا؟ بیچارہ مار کھا کے گھر میں آ کے پھر مسجد میں نماز پڑھائے گا, ٹانگ ٹوٹی ہو. لیکن یہاں تو گل بخاری تو ہے, اس کو تو اسائلم مل جاتی ہے نا. احمد وقاص گرائے کو تو اسائلم مل جاتی ہے نا. وہ تو فریڈم آف ایکسپریشن, تو دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن صرف مذہب کے خلاف استعمال ہوتی ہے, مذہب کے حق میں استعمال نہیں ہوتی. چلیں جی, بڑا تفصیل سے آپ نے اس پہ بات کی. یہاں ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے عید قربان کی آمد اور اس حوالے سے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, اور پھر اظہار کا کیا جذبہ ہونا چاہیے. اس موقع پر بات کریں گے الخدمت پاکستان کے سربراہ عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.